السلام علیکم ناظرین، پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایران کی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے باقاعدہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایران کی جانب پاکستانی فضائی حدود میں بلا اشتعال حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے دیگر اقدامات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود میں بلا اشتعال حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کے حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس دفتر خارجہ کی جانب سے اس کا سخت جواب دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی سفیر کو واپس بھیج دیا گیا، جبکہ ایران سے بھی پاکستانی سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، ماہر بین الاقوامی امور۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ موجودہ صورتحال آپ کو کس حد تک جو ہے وہ لگتا ہے کہ مزید کشیدگی کی جانب جا سکتی ہے؟ چونکہ پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا، ایرانی سفیر کو یہاں سے واپس بھیج دیا گیا، پاکستان کا سفیر واپس بلا لیا گیا، یہ جواب تو دے دیا پاکستان نے، لیکن یہ معاملات کس حد تک مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سفیر کو بلانا اور بھیجنا یہ ایک انتہائی قدم کہلاتا ہے ڈپلومیٹک فیلڈ میں۔ تو ہم نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کرے یا زمینی اسپیس کی خلاف ورزی کرے یا دوسرے ملک پر کوئی میزائل داغ دے یا کوئی حملہ کر دے تو وہ انٹرنیشنل قانون کی یقیناً خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پس پردہ ایران ہم سے کیا کہتا رہا ہے کچھ میٹنگز میں اور کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا رہا ہے، اس ڈیمانڈز کی جائز تھی یا نہیں تھی، ان ڈیمانڈز پہ ہم نے کتنی نیگوشیشن کی۔ ہم پہلے سے ہی تمام جتنے پڑوسی ممالک ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہمارے ان سے تعلقات بڑے مخدوش ہیں۔ اب ایک رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، وہ تھی ایران کی۔ اب معروضاتی حالات میں اگر اس ہمارے تعلقات کو اتنا بڑا دھچکا اگر لگ جائے کہ سفارتی تعلقات ہم آنن فانن میں ختم کر بیٹھیں تو اس سے اگلا معاملہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرز کے اسپوکس پرسن نے پاکستان کی بات آگے کرتے ہوئے، پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سیریس کانسیکوینسز ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ کافی سخت الفاظ ہیں اور بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا گیا ہے اور بڑے آفیشیل چینل سے یہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ جیسے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے دانش مندی نہ کی اور کچھ کڑوا گھونٹ پیا، کچھ کڑوا گھونٹ ایران کو کہا کہ آپ بھی پی لو کر کے اگر اس کو نہیں سنبھالا تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی بات ہے کہ یہ تعلقات نہ صرف تنزلی کی طرف جائے گا بلکہ جو مڈل ایسٹ میں سارا آپ کو اس وقت بھونچال نظر آ رہا ہے، مڈل ایسٹ جو اس وقت خاص طور پر کہ غازہ کے حوالے سے اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے، چاہے وہ لبنان ہو، سیریا ہو، عراق ہو اور غازہ ہو اور باقی کنٹریز بھی دور نہیں ہیں اس لپیٹ میں آنے کے، تو اس میں ایران تو پہلے سے ہی ایک ٹارگٹ تھا ان تمام خاص طور پر اسرائیل اور اس کے الائز جو امریکہ اور اس کے الائز ہیں اس کی نشانے پر تو پہلے سے تھا۔ اور ظاہر ہے سعودی عرب تو اور گلف کنٹریز کے تعلقات ایران سے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہمیشہ تلخ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں چائنا کی معاونت سے تعلقات تھوڑے سے استوار ہوئے، ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات سعودی عرب سے ہوئے، لیکن اس واقعے کے بعد جو پاکستان اور ایران کے درمیان ابھی ہوا ہے، ایران نے جو پاکستان پر میزائل داغے ہیں 2 مقامات پر جو کہ جیش العہد گروپ پر، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تنزلی ادھر بھی شروع ہو جائے گی۔ یقیناً صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب، بریگیڈیئر وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ہماری خارجہ پالیسی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ بھارت تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی، وہ تو ہم کہتے ہیں۔ افغانستان کو ہم وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہوئی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے،
لیکن ایران تو ہمارا برادر اسلامی ملک جسے ہم کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں، وہاں سے اس طرح کی چیزیں ہونا، در اندازی ہونا، ہماری خارجہ پالیسی اس وقت کہاں پر ہے؟ جی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر آپ دیکھیں پچھلے 40 سال سے نا ایکسٹرنل فیکٹر سے بہت زیادہ انفلوئنس رہی ہے. فار انسٹنس اگر افغانستان میں امریکہ نے قبضہ کیا تو پاکستان نے تو نہیں بلایا، تو آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیا. اس سے پہلے رشیا آیا. تو ایک تو یہ کہ انسٹیبل زون ہے جہاں پہ سپر پاور وہ رائیولری رہتی ہے. باقی ایران کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ہے. آئی وڈ سے کہ پچھلے 4 سال میں بہت زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. بارڈر آف پیس کی بات ہوئی، ٹریڈ، آئی تھنک میاں شہباز شریف بھی گئے جب ٹریڈ کے لیے ولیجز کھولے گئے بارڈر پہ، اور ابھی آگے انرجی کوریڈورز کی بات ہو رہی ہے اور سی پیک میں کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو فلسطین اسرائیل وار ہے اس میں ایک نئے فرنٹس کھلے، اور آپ سنو پہ آئی تھنک ہم نے بڑا اوپنلی ڈسکس کیا، پاکستانی عوام نے اس کو سپورٹ کیا اور ہم اسٹل سپورٹ کرتے ہیں. اس کے اندر چاہے وہ ہوتیز کا ایکشن ہے، چاہے وہ حماس ہے، اس میں ایران پہ جو ہے بیسیکلی تو ویسٹ کے ٹارگٹ پہ ہے. پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی کولیشن کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے. لیکن اگر جے شنکر آتا ہے 48 گھنٹے کے لیے، 2 دن کا وزٹ تھا، ابھی کل رات کو اس کا ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد آپ جو مڈ نائٹ پہ میزائل فائر کرتے تو آپ کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ اس وقت کیا ایران کو مزید لیٹس سے اپنا بارڈر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ ایران کو سوچنے کی ضرورت ہے. سوال تو پاکستان سے ہوتا ہے، اگر آپ کے ایسٹ میں ایک ہے ہی ہاسٹائل نیبرہڈ، ویسٹ میں افغانستان ہے جو پچھلے 40-50 سے ڈی اسٹیبلائز ہے، اور ایرانی بارڈر جو کسی حد تک اسٹیبل ہے، تو اس میں آئی تھنک اونس لائز آن ایران. ایران کو بھی دیکھیں اس کا جیسے کون سا بارڈر سیکیور ہے اس وقت. دے ہیو پرابلم ود افغانستان، دے ہیو پرابلم ود گلف میں ہے، پھر اس طریقے سے عراق میں ہے. تو آئی تھنک دے شوڈ بی تھنکنگ، اسپیشلی اگر ایران فیل کرتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے دوستوں کو آپ نشانہ بنائیں وداؤٹ اینی پروف. آئی تھنک اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ جو اٹیک ہوا تھا ایران میں، ٹیررسٹ اٹیک، اس کو میرا خیال 10-15 دن ہو گئے ہیں. اس میں جو ہے کرمان میں، اور اس میں جو زیادہ فنگر پوائنٹنگ تھی فساد کی طرف تھی، اور اس میں ایران نے تو بڑا کلیئر لکھا تھا جی کہ اسرائیل نے کرایا. ہیو ایران فائرڈ 1 میزائل آن اسرائیل؟ بات وہ ہوتی ہے جی کہ پھر وہ اسلامک امہ اینڈ آل دیٹ پھر کریں ادھر جا کے وہاں پہ. اور انڈیا نے بیسیکلی انسائٹ کیا ان کو، اور اس کے اندر جو بھی بات چیت ہوئی انڈین میڈیا بھی کوشش کر رہا تھا. اگر 15 دن بعد آپ سمجھتے ہیں جی کہ یہاں سے خدا نخواستہ ایکٹیویٹی جو کہ ناممکن ہے اس وقت پاکستان کا، آئی وڈ سے بارڈر مینجمنٹ ایران کے ساتھ کافی بہتر ہے، تو یہ یا تو ایروگینس ہے یا یہ بے وقوفی ہے، یا IRGC میں ایسے کچھ شرارتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو کیا پاکستان ابھی لیٹ کے مار کھاتا رہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک تو یہ ڈپلومیٹک ایکشن ہے، اس کے بعد آئی تھنک ٹل ایران اس کو معافی نہیں مانگتا میں بھی چیزیں بہت آگے جائیں گی اس میں. ٹھیک. ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ ایک ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے وہ پاکستان نے یقیناً سٹیپ لیا ہے، اور یہ لینا ضروری تھا. ایران کو جو ہے وہ جواب دینا ضروری تھا، جس طرح سے ابھی بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں. یہ معاملہ رکے گا کہاں پر جا کے اگر ایران کی جانب سے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا جاتا یا اس کی وضاحت نہیں دی جاتی ہے؟ تو پھر پاکستان کا اگلا ممکنہ قدم کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں لگتا کہ ایران کی طرف سے اس کی وضاحت دی جائے گی. ایران کی طرف سے تو اب الزام تراشی کی توقع کی جا سکتی ہے مزید، کیونکہ ابھی وہ پچھلے جو بقیے وہ بھی ادھرنا شروع ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. لیکن ڈپلومیسی میں اصل چیز یہ ہے کہ انگیجمنٹ اگر ہم نے چھوڑا تو اس کا فائدہ نہ ایران کو ہوگا نہ پاکستان کو ہوگا، بلکہ ان دونوں ممالک کو اس کا نقصان ہوگا، اور بڑا شدید نقصان ہوگا. ایران تو بہت سارے نقصانات جو ہے وہ برداشت کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس تیل بھی ہے، اس کے پاس ایک ہوموجینس سوسائٹی بھی ہے، وہ برداشت کافی دنوں سے اس معاملے کو برداشت کر رہا ہے. پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی اور معاشی، اس میں ذرا کافی دشوار ہو جائے گا پاکستان کے لیے. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ میں پچھلے کچھ پروگراموں بھی پچھلے چند گھنٹوں میں بات کر چکا ہوں کہ اس کو ہمیں ڈپلومیٹک سطح پر اس پہ اگر ایران ہم سے اس چیز کا اعتراف کر لیتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، یا انہیں رسپانس ہماری طرف سے نہیں ملا ہے، یا کسی اور وجوہات کی بنا پر بھی، تو ایران کو ایک بیک ڈور سے وڈرال کا رستہ دینا چاہیے. ہمیں باوقار رستہ دینا چاہیے کہ ایران اپنے معاملات کو، اپنی اس کو امیج جو خاص طور پر اس نے کریٹ کیا ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ میں، اچھا یا برا، تو اس کو سنبھالنے میں اس کو یہ ہو کہ سستی نہ ہو. اور ساتھ میں پاکستان
इस चीज को फर्दर एस्कालेशन से पहले तो एक सवाल पाकिस्तानी अपने आप से कर कि क्या वो खित्ते के तमाम पड़ोसी ममालिक से झगड़ा मोल लेके फल फूल सकते हैं, पनप सकते हैं? अगर ऐसा है तो सारे मिलकर करें और जरूर करें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिहाजा डिप्लोमेटिक फील्ड को और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का इस वक्त जितनी इस वक्त जरूरत है वो किसी नहीं। होगा क्या अगर हमने ये नहीं किया? तो ईरान इस्तेमाल हो जाएगा अपने चंद वजूहात की बना पर, और पाकिस्तान मजबूरन रिटेलिएट करेगा, जिससे कि फायदा यूएस और उसके एलाइज का हो जाएगा कि वो ईरान को किस तरह चाहते थे कि किसी बॉर्डर मुल्क के जरिए उसको काबू में लाया जा सके, तो वो इजराइल और उसके जो एलाइज हैं उनका मकसद भी हल हो जाएगा। सऊदी अरब जो हमारा इतना अच्छा दोस्त है, और पिछले दिनों ही सऊदी अरब का ईरान के साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात हुए, जिसमें चाइना ने एक कलीदी किरदार किया, तो सऊदी अरब की भी डिमांड हमसे कुछ किसी और किस्म की हो जाएगी। और आपको पता है कि हम इतने ज्यादा इस वक्त मुसीबत में गिरे हुए हैं, और सऊदी अरब ने हमारी मदद की है, खासतौर पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, और कोई ने क्या किया है। तो ये बड़ी खिचड़ी सी बन जाएगी। इस खिचड़ी से बचने के लिए, नुकसानात से बचने के लिए हमें सफारती ताल्लुकात अब जो होना था हो गया, उसके जरूर हुकूमत पाकिस्तान की, जिसकी खारजा पॉलिसी आजकल को इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यह है कि अब जो होना था हो गया। अब इसको यहाँ से आगे कहाँ लेके जाया जाए, बिगड़ने से कैसे बचाया जाए, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें मैंने जिक्र किया चंद प्रोग्रामों में पिछले 2 घंटों में कि चाइना ने जो कि मीडिएट किया सऊदी अरब और ईरान में, तो चाइना का इस वक्त ईरान के साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। चाइना के तकरीबन 5 या 6 एग्रीमेंट ईरान के साथ बड़े करीबी नौयत के हैं। चाइना ने डिफेंस इंटेलिजेंस एग्रीमेंट ईरान के साथ किया है। चाइना ने 400 बिलियन का अगले 2 दहाइयों में उनके साथ मुआहदा किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का। चाइना की मदद से ईरान रेलवे लाइन बहुत बना रहा है। सी वजूहात हैं इसकी, और देखना यह है कि इसके अब क्या मजीद कॉन्सिक्वेंसेज सामने आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने